بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور بہت اہم موضوع، بہت اہم، جوڑوں کے مسائل۔ اور جوڑوں کے مسائل ایک ایسا پرابلم ہے جس میں ہر آدمی اتھارٹی بنا ہوا ہے، حکیم اور ملنے والے اور فلاں ڈھماکہ۔ دیکھیں جوڑوں کے مسائل کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سیمیٹریکلی انوالو کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اس طرح متاثر ہوں گے۔ کامن جو ایک ایج کے ساتھ چیز جاتی ہے وہ کہلاتی ہے آسٹیو آرتھرائٹس۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ مینلی انوالو آپ کی کرتی ہے گھٹنے کے جوڑ، ہپ جوائنٹس یا ٹخنے کے، اور اس میں ایک نوعیت کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انگلیوں کے جوڑوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، وہ ایک خاص ہے۔ لیکن کامنلی یہ آسٹیو آرتھرائٹس یہ گھٹنے اور ہپ جوائنٹس، اور آپ اکثر سنتے ہوں گے جوڑ بدلوانے پڑ گئے، تو یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ اب آپ خود اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا، کہ اللہ نے، قدرت نے، آپ جوڑ دیکھتے ہوں گے کہ جب جوڑ آپس میں ایک دوسرے سے موومنٹ کے لیے ہلتے ہیں، اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، تو آپ جانوروں کے جوڑ جب کھاتے ہوں گے تو وہ جوڑوں میں آپ جوائنٹس میں دیکھتے ہوں گے کہ جب ہڈی ختم ہوتی ہے اور جوائنٹ کا ایریا شروع ہوتا ہے تو ایک کارٹلیج، نرم ہڈی آ جاتی ہے۔ پھر اس نرم ہڈی کو بھی ایک قدرت نے اتنا آرٹسٹک طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ وہ راؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ موو کر سکے ایک دوسرے کے اوپر۔ اور پھر اس جوائنٹ کارٹلیج کے بعد کیا ہوتا ہے، سائنوویل میں ایک ایسی جھلی چڑی ہوئی تھی، میں عام آدمیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، میں سائنٹیفک نہیں جاتا، ایک ایسی جھلی چڑی ہوئی ہے جو انتہائی اسے کہتے ہیں کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اس میں شاک ایبزاربنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ ایک سائنوویل ممبرین کہلاتی ہے۔ تو یہ جوائنٹس بڑے زبردست کام کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں جو ان جوائنٹس کو خراب کر دیتی ہیں، وہ ہے کہ اگر آپ کے جوائنٹس میں کوئی ٹراما ہو گیا، آپ کا وزن اپنے نارمل سے بہت زیادہ ہو گیا، آپ ان جوائنٹس پہ کوئی حد سے زیادہ کام کرنے لگ گئے، پھر کچھ اندرونی خرابیاں بھی سرتی ہیں، کیلشیم جو ہڈی یا کارٹلیج کو بنانے کا باعث بنتی ہے، بہت سی اور سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کیا چیزیں دیکھیں جو کامنلی ہم کر سکتے ہیں اور یہ جوائنٹ کے مسائل ہمیں نہ آئیں۔ وہ کیا ہیں کہ آپ کو اپنا وزن قابو رکھنا ہے، جو باتیں میں پتہ نہیں کس بھائی، ایک وزن کو ایک حد تک قابو رکھنا، اس میں آپ لاکھوں روپے بچا رہے ہوتے ہیں اپنے۔ جو لوگ جوائنٹ چینج کرواتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ کتنے مسائل ہیں یہ جوائنٹس۔ پھر ہلکی پھلکی ایسی ایکسرسائزز جن سے ان جوائنٹس کو کنٹرول کرنے والے مسلز، اسپیشلی گھٹنوں کے جوائنٹس کے لیے کوڈریسو مسلز کہلاتے ہیں، جو تھائی مسل ہوتے ہیں۔ عموماً ہم ان تھائی مسلز کی ایکسرسائز نہیں کرتے، یہ کرنی ضروری ہے۔ تو ایک کامن باتیں جوائنٹ کا، پہلے تو مسئلے کو سمجھیں، اس کے پھر سٹیجز ہیں۔ ان سٹیجز ایسے بھی ہیں کہ انیشل سٹیجز میں صرف آپ اچھی ایکسرسائزز جن سے آپ اپنے جوائنٹ مسلز کو اسٹرانگ کر لیں تو وہ اس جوڑ کے اس کو، ورنہ کیا ہوتا ہے یہ گھس کے جب یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا کہ ان جوائنٹس کو بدلا جائے۔ لیکن بچانے کا، ان جوائنٹس کے پرابلم سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے کا اگر ایک نسخہ مجھ سے پوچھیں تو وزن کنٹرول رکھنا اور ہلکی پھلکی ایسی ایکسرسائزز کر لینا جن سے وہ مسل سٹرونگ رہے، جو ان جوڑوں کے آس پاس ان جوائنٹس کے درمیان گیپ کو برقرار رکھنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ہلکی پھلکی ایسی بہت ایکسیسو چیزیں نہ کریں جس سے وہ جوائنٹس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ تو یہ تھوڑی سی موٹی سی باتیں، جوائنٹس میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی کو بتانے کے لیے کہ یہ جو آرتھرائٹس کا مرض ہے، اس کی پراپر تحقیق، ایکس رے کے ذریعے سے سٹیج کا پتہ لگانا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا وزن کنٹرول کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کر کے مسلز کو اسٹرانگ رکھیں، تو امید ہے کہ جوائنٹ کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ بہت بہت۔